نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانتم عاکفون فی المساجد صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ شعبہ علوم اسلامیہ انسٹیٹیوٹ آف صدرن پنجاب ملتان کے پروگرام ادراکیات کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید افتخار علی گیلانی۔ ناظرین، رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن جاری ہے اور آج ہم آپ کی خدمت میں جو پروگرام پیش کر رہے ہیں اس کا موضوع ہے اعتکاف۔ اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ممتاز ماہر تعلیم، مذہبی اسکالر، محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد صدیق سیالوی صاحب۔ آپ شعبہ علوم اسلامیہ انسٹیٹیوٹ آف صدرن پنجاب ملتان سے وابستہ ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور بے حد ممنون ہوں کہ آپ اسٹوڈیو تشریف لائے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جاری ہے، اب دوسرے عشرے میں ہم ہیں اور اب ہمارے اسلامی بھائی اعتکاف کی طرف جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں کہ یہ اعتکاف کیا ہے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا ارشادات فرمائے، اس کی فضیلت کیا ہے، اور ایک کون اعتکاف بیٹھ سکتا ہے، اور جب اعتکاف بیٹھیں گے تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے۔ محترم سید افتخار علی گیلانی صاحب، آپ کا ممنون احسان کہ آپ نے مجھے اس موضوع پر کچھ کہنے کا موقع بخشا۔ اللہ کریم مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ کا ہم پر سب سے بڑا فضل اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں رمضان شریف کا یہ مہینہ گزارنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے۔ اللہ کرے یہ پورا مہینہ نیکیوں کے ساتھ ختم ہو۔ رمضان کا مہینہ جب نیکیوں کا مہینہ ہے، برکات کا ہے، اس کی رحمتوں کا ہے، عمل کا مہینہ ہے، عبادات کا مہینہ ہے، مواسات اور ہمدردی کا مہینہ ہے، صبر اور اجر و ثواب کا مہینہ ہے۔ اللہ کریم نے ساری نیکیاں اور رحمتیں اور برکتیں اسی مہینے کے اندر اپنی قدرت سے رکھ دی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کی ان دی ہوئی نعمتوں کو اور اس کی مہربانیوں کو سے فائدہ اٹھائیں۔ ہمیں چاہیے کہ پورا رمضان اول سے لے کر آخر تک اس کی عظمت کو دیکھتے ہوئے اور جانتے ہوئے اس کے صبح مساء اور صبح و شام کو نیکیوں کے ساتھ اور بھلائیوں کے ساتھ گزاریں۔ جی بالکل۔ رمضان شریف دن کو روزہ ہے اور رات کو قیام ہے، دونوں مشقت والے کام ہیں، لیکن اللہ کی رضا کے لیے ہم ان دونوں سے گزر جاتے ہیں، تو یہ اس کی رحمت بھی ہے، اس کا کرم بھی ہے، اس کا فضل بھی ہے، اس کی توفیق ہے، اور واقعی وہ اپنے بندوں پر اور ہم پر توجہ فرما رہا ہے کہ وہ ہمیں اتنی طاقت عطا فرما دیتا ہے کہ بھوک اور پیاس کی ہم کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ ایون یہ بھوک ہے یا پیاس ہے، کوئی چیز مل بھی جائے تو ہم جب یہ جانتے ہیں کہ میں روزے دار ہوں تو ہم ان چیزوں کو قریب ہی نہیں آنے دیتے اور اپنے دل کو مضبوط رکھتے ہیں، اس لیے کہ اللہ راضی ہو، اور ان چیزوں کو ہم جو بظاہر حلال تھی لیکن روزہ رکھنے کی اور نیت کی وجہ سے وہ ہم نے عرضی حرام کی ہے تو حرام ہی سمجھتے ہیں، اس دوران ہم کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ تو جب یہ اللہ کے لیے کرتے ہیں تو یقیناً اللہ اس پہ اجر بھی دیتا ہے اور یقیناً دے گا۔ بے شک۔ تو پورا رمضان جو ہے ہم نیکیاں جمع کرتے ہیں، روزوں کی صورت میں، عبادات کی صورت میں، قرآن حکیم پڑھنے کی صورت میں، تلاوت کی صورت میں، سننے میں، اور رات کو تراویح میں بھی قرآن سنتے ہیں،
تو اس طرح سارا ہمارا رات دن عبادت اور نیکیاں جمع کرنے میں ہمارا گزارتے ہیں۔ پھر مزید ہمارے شوق کو اللہ کا رسول بڑھاتا ہے تو پھر فرماتا ہے پہلا بھی عشرہ ہے رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، آؤ اللہ سے مغفرت کرو، ساری الا مغفرہ، اللہ کی مغفرت کی طرف بڑھو، سبقت کرو۔ تو اس طرح شوق وہ دلاتا ہے اور ہم لوگ شوق فراواں لے کر چل پڑتے ہیں اور واقعی کرتے جاتے ہیں، تو کتنا اچھا ماحول بنتا ہے۔ پھر اللہ کریم نے جو رمضان شریف کے اندر رمضان میں برکتیں اٹھا رکھی ہیں اور حکمتیں اور مقاصد رکھے ہیں، وہ مختلف صورتوں میں وہ پورے ہوتے ہیں۔ وہ سب کے سب آخری عشرہ میں، کبھی لیلۃ القدر کی صورت میں ان سب نیکیوں کو اکٹھا کر لیا جاتا ہے اور عبادتوں کو اور دعاؤں کو، اور کبھی اعتکاف کی صورت میں۔ تو اعتکاف مسلمانوں کو ایک اور رغبت دلائی گئی کہ دیکھو اللہ سے کچھ لینا ہے تو توجہ سے ملتا ہے، ادھر ادھر سے ہر چیز سے کٹ کے ملتا ہے۔ تو جب سب چیزوں سے آپ کٹ کے ایک ذات کی طرف ہو جائیں گے تو پھر اللہ بھی توجہ فرماتا ہے۔ تو اس لیے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقام استجابت وہی ہوتا ہے جب اللہ بھی متوجہ ہو اور بندہ بھی اس کی طرف متوجہ ہو۔ جب دونوں توجہ ایک جگہ جمع ہو جائیں تو اس سے مقام اجابت ہوتی ہے، مستجاب ہو جاتا ہے آدمی۔ تو یہ سمجھ لو اعتکاف کی راتیں جو ہے یہ اجابت کی راتیں ہیں۔ دیکھو ایک آدمی نے روزے بھی رکھے ہیں، نمازیں بھی پڑھی ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کی ہے، قرآن پڑھا بھی ہے، پڑھایا بھی ہے، سنا ہے، سارے عبادات کے ساتھ گزارتے ہوئے 20 دن گزار چکا رمضان کے۔ اب توجہ کو ایک جگہ رکھنے کی ضرورت تھی، تو اللہ کریم نے ایک ہمارے لیے سہولت پیدا فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں جب تم اعتکاف بیٹھے ہو۔ تو اعتکاف کیا ہوتا ہے مسجد میں؟ مسجد میں رک جانا، اپنے آپ کو ٹھہرانا، تو مسجد میں ٹھہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ شریعت میں اعتکاف یہ ہے کہ مسجد میں نیکی کی غرض سے ہر چیز کو چھوڑ کر مسجد میں ٹھہر جائے، تو یہ نیت کر لے اور پھر عبادت کرے اور جو دعا مانگے اللہ کریم اس کے ہدف کو پورا فرماتا ہے۔ تو رمضان شریف میں آخری عشرہ جو ہے 10 دن، اس کی تو بہت بڑی فضیلت ہے جو یہ اعتکاف بیٹھے، اس لیے کہ ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ موجود ہے۔ کوئی رمضان آپ کا اعتکاف کے بغیر نہیں تھا، اور سنا ہے ایک دفعہ آپ نے اعتکاف نہیں بیٹھ سکے، کوئی مجبوری ایسی تھی، تو آپ نے اس کے اگلے رمضان میں آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعتکاف پورا کیا ہے، تو آپ کی یہ سنت ایسی ہے تاکید وقت ہمارے لیے یہ شوق اور محبت دلائی گئی کہ آپ لوگ کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں توجہ آپ نے ایک جگہ رکھنی ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو اس لیے پابندیاں لگا جاتی ہیں۔ جو اعتکاف بیٹھے گا، نیت اعتکاف کی کرے گا، تو جتنے دنوں کی کرے گا وہ اسے اعتکاف بیٹھنا پڑے گا۔ تو یہ اگر 20 رمضان کی 21 رمضان کی پہلی تاریخ کو سے لے کر 10 دن بنتے ہیں، تو جب عید کا چاند نظر آنے کے بعد وہ وہاں سے مسجد سے نکلے گا، تو یہ پورے دن اس نے وہیں رہنا ہے اور مسجد کی حدود سے باہر نہ جائے، لاو و لاو میں نہ پڑے، قرآن پڑھتا رہے، نماز پڑھتا رہے، اچھا سوچتا رہے، مراقبہ کرتا رہے، تو خیر کے کام کرے، لیکن مسجد کی حدود سے باہر نہیں نکلنا، اسے کہتے ہیں اعتکاف۔ اور اس اعتکاف کی فضیلت اتنی بڑی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو صحیح اعتکاف کر لیتا ہے، یوں سمجھے اس نے 2 اس کے حج ہے اور 2 عمرے ہیں جو مقبول ہے۔ ایک حج کی قبولیت بڑی مشکل ہے، اللہ قبول کرے تو اتنا سرمایہ خرچ ہوتا ہے، اتنا وقت لگتا ہے، اتنی تکلیفیں ہوتی ہیں، سفر کی صعوبت، مشکلات آتی ہیں، دوسرے دیار میں جانا پڑتا ہے، تو بڑا مشکل کام ہے کہ حج قبول ہو، لیکن اگر وہ قبول کر لیتا ہے تو اس کی بڑی مہربانی۔
تو وہ مشقتوں کے بعد ہے. تو یہ تو 10 دن کی صرف ہے. مسجد میں رہنا ہے, نماز پڑھنی ہے, قرآن پڑھنا ہے, کسی سے باتیں نہ کرے, لغو باتوں سے بچ جائے, دنیا کے کاموں کو ذرا چھوڑ دے. تو یہ عارضی طور پر جو ہے 10 دن کی آپ کی اپنے آپ پر پابندی جو لگاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے, تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے. اور اگر کر گزرے تو بہت بڑا اجر پانے والا ہے, 2 عمرے اور 2 حج مقبول کا. سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد صدیق سیالوی صاحب, شعبہ علوم اسلامیہ انسٹیٹیوٹ آف سدرن پنجاب ملتان. آپ تشریف لائے اور اعتکاف کے حوالے سے اس کی اہمیت اور فضیلت پر مفصل روشنی ڈالی. آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین کرام, اعتکاف کی اہمیت اور فضیلت آج کا ہمارا موضوع تھا, اور اس موضوع پر محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد صدیق سیالوی صاحب نے تفصیل سے گفتگو فرمائی. اعتکاف ہم جب مسجد میں بیٹھتے ہیں, اور یہ آخری عشرہ ہے, رمضان المبارک, نیکیوں کا موسم بہار, اور اس میں نیکیوں کا اجر کئی گنا تک بڑھا دیا گیا ہے, اور نفل کا ثواب فرض کے برابر پہنچ چکا ہے. اور اسی جب ہم اعتکاف میں بیٹھیں گے تو اسی میں ہم نے لیلۃ القدر کو بھی تلاش کرنا ہے, اور اگر وہ ایک رات ہمیں مل جاتی ہے تو 1000 مہینے سے بہتر وہ رات ہے جو ہمیں اعتکاف کے اگر بیٹھیں گے تو لازمی طور پر ہم اس میں صلاۃ تسبیح بھی پڑھیں گے, اس میں ہم قیام اللیل بھی کریں گے, اس میں ہم زیادہ سے زیادہ تلاوت بھی کریں گے, زیادہ سے زیادہ عبادات کریں گے, اور اپنے رب کو منا لیں گے. اور جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو آخری عشرہ ہے عتق من النار, جہنم سے آزادی, جہنم سے خلاصی, تو اس کے لیے جو بہترین طریقہ ہے وہ اعتکاف ہے. اور فرزندان توحید, فرزندان اسلام اعتکاف میں جوک در جوک اس میں شریک ہوتے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ مساجد بھری ہوئی ہوتی ہیں. تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.